اچھا، یہ جو اب مسئلہ بڑا دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے چیلنج کو انجینئر مرزا صاحب نے جناب فوری فٹ سے قبول کیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پہلے جتنے کلپ نکال کے دیکھیں گے نا انجینئر محمد علی مرزا کے، تو اس کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جی مناظرے اب کس مسئلے کا حل ہیں، مناظروں کا جی زمانہ چلا گیا ہے، مناظرے کس بات کا حل ہیں، جی مناظرے نہیں کرنے چاہیے اور ہم جی نہیں مناظرے کرتے جب بھی۔ اچھا، اب اس کو جب مفتی طارق مسعود صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا تو فوری اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اپنا کیمرہ لانے کی اجازت دی ہے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قیامت تک ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جیل ہمارے پاس پہنچے اور جناب آئیں جی، موسٹ ویلکم اور یہ سارا۔ اچھا، پہلے موقف اور تھا، اب موقف اور ہے۔ یہ کلا بازیاں تو یہ جو چھوکرا ہے نا جیلم کا، یہ کھاتا ہی رہتا ہے، اس پہ کوئی اتنی عجیب اور تعجب والی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جتنے اس کو چیلنج کیے ہیں نا مناظروں کے، وہ اہل حدیث علماء کرام نے کیے ہیں، اور وہ جنہوں نے چیلنج کیے ہیں وہ میں ان کو میرے بھائی ہیں، بچے ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کے سامنے، سید طیب طالب الرحمان زیدی صاحب کے سامنے وہ بچے ہی تھے، ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں یا مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب ہیں، جب وہ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں تو پھر جو یہ بھاگتا ہے۔ بلکہ یہاں تک یحییٰ نور پوری صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس انجینئر محمد علی مرزا کو صرف 10 منٹ کے لیے میرے سامنے بٹھا ہی دے تو میں اس کو 2 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، تو یہ اس بات سے بھی بھاگ گیا، یعنی اس بات پر نہیں آتا۔ جب اس کو اہل حدیث علماء کرام نے یہ بات کہی ہے نا تو ہمیشہ اس نے یہ موقف اختیار کیا جی مناظرہ کسی بات کا حل نہیں ہے، تو مناظروں کا اب زمانہ اور وقت چلا گیا۔ اب جیسے ہی غیر اہل حدیث عالم نے پہلی بار اس کو مناظرے کا چیلنج کیا تو اس نے فوری طور پر ایکسیپٹ کیا، جی میں حاضر ہوں، جی آپ آ جائیں، جی مناظرہ کر لیں۔ حتیٰ کہ اہل حدیث علماء نے جب دیکھا یہ مناظرے سے بھاگتا ہے تو اس کو مبالغے تک کا چیلنج دیا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے، علامہ شام الہی ظہیر صاحب نے اور دیگر علماء اہل حدیث نے اس کو مبالغے تک کا چیلنج دیا، وہاں سے بھی یہ فرار ہوا۔ اور جب اب مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو بات کی تو یہ جیسے بلی چھچڑوں پر بھاگتی ہے نا، اسی طرح بھاگ کے جپٹا اور کہتے ہیں جی مناظرے کے لیے ہم جی تیار ہیں۔ تو بہرحال یہ پھر بھی مناظرہ کرے گا نہیں، یہ بات میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ مناظرہ کرے گا نہیں، پھر بھی بھاگ جائے گا۔ مفتی صاحب سے میرا ایک مشورہ ہے برادرانہ طور پر، مفتی صاحب اگر مناظرے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں کہہ دیں کہ میرے ساتھ فلاں اہل حدیث عالم آئے گا، تو یہ ایسے بھاگے گا جیسے شیطان آذان کا نام سن کر کے بھاگتا ہے نا، تو یہ بالکل میدان چھوڑ کے بھاگے گا۔ اور اگلی بات کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ مناظرہ نہ کرے گا اور نہ ہوگا، تو اس کا آسان سا حل مفتی صاحب کو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے قابو میں آ جائے تو ایک آسان سی بات ہے، آپ کسی قاری صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا لیں اور ایک شیخ الحدیث کو اپنے ساتھ بٹھا لیں اور ویڈیو کال کر دیں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ اور وہ جو مکے والوں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ تم قرآن مجید کی ایک صورت لے آؤ اس جیسی، فاتو بصورت من مثلہ، تو انجینئر سے صرف یہ کہنا ہے کہ تم نے ایک صورت جو ہے قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قاری پاس بیٹھا ہو مفتی صاحب کے تو یہ ایک صورت بھی قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور ساتھ میں ایک شیخ الحدیث بٹھائیں اور اس کو کہیں قرآن مجید کے بعد ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے صرف 2 ورقے آراب کے ساتھ یہ کسی شیخ الحدیث کے سامنے پڑھ دے تو مفتی صاحب بلا جھجک اس کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر دیں کہ آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنی سی بات سے بھی بھاگے گا کہ یہ اپنے پوائنٹ پر اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی ایک صورت کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر دے، یا پھر صحیح بخاری کے صرف 2 ورق درسی کتاب سے جو مدارس کے اندر نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے بغیر اعراب والی، اس سے یہ پڑھ دے 2 ورقے، یہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگلی بات، ہمیشہ اس نے جب بھی چیلنج کیا ہے، بہت خطری قسم کا اور بڑا سیانہ قسم کا آدمی ہے، مناظرے کے لیے چیلنج کرے گا تو کہے گا جی حافظ سعید صاحب آئیں جی میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ پتہ ہے کہ ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، پروفیسر آدمی ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن وہ مناظرہ نہیں کرتے، اس لیے نام کیا لے گا جی حافظ سعید صاحب آئیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، کہے گا جی ساجد میر صاحب آئیں جی میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اچھا،
پھر بالی بونگی مارے گا تو جی امام کعبہ آئے جی میرے ساتھ مناظرہ کرے جی، لو کل دی کوٹ کرلی شتیرانوں جفے۔ اب امام کعبہ جو ہے ان کو پنجابی آتی نہیں، اور تیری قابلیت یہ ہے کہ تو ساری زندگی بھی عربی سیکھ نہیں سکا، اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے اور ان کے اندر تحریفات کر کے بیان کرنا یہ بہت آسان کام ہے۔ عربی تجھے آتی نہیں اور تجھے بٹھائیں امام کعبہ کے سامنے۔ اب امام کعبہ کو تو جیلم کی زبان سکھانے سے رہے، ویسے امام کعبہ امید ہے سیکھ جائیں گے، ان کی قابلیت پر ہمیں شک نہیں ہے، لیکن جب تک وہ سیکھیں گے تو اس مناظرے سے بھی بھاگ جائے گا۔ تو بہرحال یہ مناظرہ میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا، اور انجینئر اپنی بات پر قائم رہے گا، یہ انشاءاللہ فرار ہو جائے گا اس بات سے بھی۔